اچھا، تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ عرب کے تپتے صحرا میں 4 مسافروں کا ایک قافلہ ہے۔ ایک ایسا سفر جو صرف ان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ یہ ہجرت کا سفر تھا۔ جی، لیکن یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ پیچھے مکہ کے طاقتور سردار وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، بالکل۔ اور آگے بھوک، پیاس اور میلوں تک پھیلی ایک بے رحم ویرانی۔ جی، اسی سفر کے دوران جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور تھکن بالکل عروج پر تھی، انہیں دور ایک خیمہ نظر آیا۔ معبد کا خیمہ۔ جی، معبد کا خیمہ، جو اس قید زدہ ماحول میں مہمان نوازی کی ایک بجھتی ہوئی شمع کی طرح تھا۔ آج ہم اسی خیمے میں پیش آنے والے واقعے کی گہرائی میں اتریں گے، جہاں ایک تقریباً مرتی ہوئی بکری سے جڑا ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے نہ صرف چند مسافروں کی پیاس بجھائی بلکہ آنے والے معاشرے کے لیے برکت اور سخاوت کی ایک بنیاد رکھ دی۔ بالکل۔ تو اس سفر کا پس منظر کیا تھا؟ یہ صرف جان بچا کر بھاگنا تو نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب ایک نئی جگہ پر ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ جی ہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے شہر مکہ کو چھوڑنا جذباتی طور پر بہت مشکل تھا۔ ظاہر ہے، اپنا گھر، اپنا شہر۔ جی، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بہت ہی جذباتی لمحہ ہوگا یہ۔ اچھا، اس قافلے میں کون کون لوگ تھے؟ اس قافلے میں 4 افراد تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سب سے قریبی دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک۔ ان کی مددگار عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راستوں کے ماہر عبداللہ بن اریق۔ اچھا، اور عبداللہ بن اریق تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے؟ جی، یہی تو بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنی مہارت اور امانت داری کی وجہ سے اس اہم کام کے لیے چنے گئے۔ اور انہوں نے جو راستہ چنا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ مدینہ تو شمال میں تھا، لیکن قافلہ جنوب کی طرف یعنی یمن جانے والے راستے پر نکلا۔ یہ تو بالکل مخالف سمت تھی۔ بالکل، اور یہی تو اس پورے منصوبے کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ مقصد صرف سفر کرنا نہیں تھا، بلکہ تعاقب کرنے والوں کو پوری طرح گمراہ کرنا تھا۔ تو غار ثور میں 3 دن چھپنے کے بعد وہ ایک ایسے راستے پر چلے جو عام تجارتی قافلے استعمال نہیں کرتے تھے۔ جی، ایک دشوار، غیر معروف لیکن محفوظ راستہ۔ تو یہ صرف ایک جسمانی ہجرت نہیں تھی، یہ ایک ذہنی اور اسٹریٹجک ہجرت بھی تھی۔ یعنی پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئے راستے تلاش کرنا۔ بالکل۔ اور اسی تعاقب کے دوران وہ سراقہ بن مالک کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ جی، ایک بہت بڑا انعام تھا اس زمانے کے حساب سے۔ تو سراقہ اسی لالچ میں نکلا تھا، لیکن جب بھی وہ قریب پہنچتا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا۔ تو سراقہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اسے یقین ہو گیا کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس نے پناہ مانگی۔ لیکن یہاں جو بات سب سے اہم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہے۔ آپ خود حالت سفر میں ہیں، آپ کا تعاقب ہو رہا ہے۔ جی، جان کو خطرہ ہے۔ جی، جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ اسی لمحے میں مستقبل کی ایک عظیم پیشگوئی کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے سراقہ سے فرمایا، سراقہ کیسا لگے گا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے؟ جی، اس وقت کی سپر پاور کا بادشاہ۔ یہ تو کمال ہے، یعنی اس شدید خطرے کے عالم میں بھی آپ کو آنے والے دور پر اتنا یقین تھا؟ یہ صرف ایک تسلی نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک ویژن تھا، ایک پوری تحریک کا منشور تھا جو آپ ایک دشمن کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہ پیشگوئی پھر پوری بھی ہوئی۔ جی، برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے وہ کنگن مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلا کر وہ کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کنگن کسرا سے چھین کر ایک بدوی عرب کو پہنا دیے۔ یہ تو اس واقعے کی تاریخی تصدیق ہو گئی۔ جی، تو سراقہ کو تو مستقبل کی خوشخبری مل گئی، لیکن قافلے کے لیے حال کی مشکلات ابھی باقی تھیں۔ بھوک اور پیاس انہیں کس موڑ پر لے آئی؟ جی، وہ وادی قدید کے علاقے میں پہنچے جہاں مبد کا خیمہ تھا۔ مبد،
ان کا اصل نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ جی، اور وہ ایک ایسی خاتون تھیں جو اپنی مہمان نوازی اور عزت نفس کے لیے مشہور تھیں، لیکن زمانہ قحط کا تھا، نہ کھیتی، نہ پانی، نہ جانوروں میں کوئی سکت۔ تو جب یہ مسافر ان کے خیمے پر پہنچے اور قیمت کے بدلے کچھ کھانے پینے کا پوچھا، تو مبد کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ان کے پاس مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یعنی نیت پوری تھی پر وسائل صفر تھے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معبد کا مہمان نوازی کے لیے جو بے چینی تھی، بھلے ہی ان کے پاس کچھ نہ تھا، یہی اس برکت کے نزول کی ایک شرط بن گئی؟ یقیناً یہ اس واقعے کا مرکزی سبق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نیت کو عمل کی روح کہا گیا ہے۔ صحیح۔ یہاں معبد کی خالص نیت نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سخاوت کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں، دل کی وسعت سے ہے۔ بالکل۔ تو ان کی اسی بے بسی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے کونے میں بندھی ایک انتہائی دبلی پتلی بکری پر پڑی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ باقی ریوڑ کے ساتھ چرنے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جی۔ آپ نے پوچھا، اے معبد، کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تو باقیوں سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس کے تھن تو کب کے سوکھ چکے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے پوچھا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ معبد نے حیرت سے کہا، اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو ضرور دوہ لیں۔ انہیں شاید یقین ہی نہیں تھا کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نکلے گا۔ اور یہاں پھر وہ معجزہ ہوا۔ جی، اور یہ معجزہ صرف بھوک مٹانے کا نہیں تھا، یہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا علامتی اعلان تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں وسائل کی کمی کے باوجود برکت، سخاوت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا مرکزی اصول ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی، اور چند ہی لمحوں میں اس کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ جی ہاں، آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اسے پورا بھر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ معجزے سے بھی بڑا سبق ہے۔ جی ہاں، دودھ دوہنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے برتن میزبان یعنی معبد کو پیش کیا۔ اچھا۔ جب وہ سیر ہو گئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ اور سب سے آخر میں خود پیا؟ جی، اور جب سب پی چکے تب آخر میں آپ نے خود پیا، اور ساتھ ہی ایک اصول بیان فرما دیا جو قیامت تک کے لیے قیادت اور خدمت کا معیار بن گیا۔ ساقی القومی آخرہم شربن۔ جی، یعنی لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں گورننس کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ لیڈر وہ نہیں جو سب سے پہلے اپنا حصہ لے، بلکہ وہ ہے جو سب کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا حق لے۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب سب سیر ہو گئے، آپ نے دوبارہ اسی برتن کو دودھ سے بھرا اور معبد کو دے دیا کہ یہ اپنے شوہر ابو معبد کے لیے رکھ لیں۔ جی، یہ محض ایک ضرورت پوری کرنا نہیں تھا، یہ ایک خاندان کو مکمل طور پر آسودہ کرنا تھا، ان کے وقار کا خیال رکھنا تھا۔ اور اس کے بعد قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جی، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ابو معبد جب تھکے ہارے اپنی سوکھی بکریوں کو لے کر گھر آئے ہوں گے اور دودھ کا بھرا برتن دیکھا ہوگا، ان کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا ہوگا؟ قحط کے زمانے میں یہ تو کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ بالکل۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں تھی۔ معبد نے جوش سے بتایا کہ آج ہمارے ہاں ایک بہت بابرکت انسان آیا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ ابو معبد کو فوراً قریش کے اس انعام کا خیال آیا ہوگا۔ جی، اور انہوں نے تجسس سے پوچھا، وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ اور یہاں معبد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے، وہ عربی ادب کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ کسی کیمرے کی تصویر نہیں ہے، یہ دل پر اترے ہوئے نقش کا بیان ہے۔ کیا بیان کیا تھا انہوں نے؟ ان کے الفاظ میں ایک خاص روانی اور گہرائی ہے۔ انہوں نے کہا، روشن چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ موٹے نہ دبلے، گہری سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور جڑی ہوئی بھوائیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ خاموش ہوتے تو ان پر وقار چھایا ہوتا، اور جب بات کرتے تو دل مو لیتے۔ ان کی گفتگو موتیوں کی لڑی کی طرح تھی۔ یعنی ہر لفظ قیمتی۔ کہتے
تو سب خاموشی سے سنتے اور جب کوئی حکم دیتے تو اسے فوراً بجا لاتے۔ یہ حلیہ سن کر تو ابو محبت کا شک یقین میں بدل گیا ہوگا۔ بالکل، وہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو وہی قریش کے صاحب ہے جن کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ان سے ملتا تو ضرور ان کی صحبت اختیار کرتا۔ جی، تو یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں رہا بلکہ ان کی پوری زندگی بدلنے کا سبب بن گیا۔ بعد میں یہ دونوں میاں بیوی مدینہ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس برکت کا سلسلہ اب کیا وہ اسی دن ختم ہو گیا؟ نہیں، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ وہ بکری جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تھا، وہ ایک غیر معمولی جانور بن گئی۔ اچھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یعنی تقریباً 18 سال تک زندہ رہی۔ 18 سال؟ جی، اور اس دوران جب عرب میں تاریخ کا شدید ترین قحط پڑا جسے عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہتے ہیں، جب تمام جانور سوکھ گئے تھے۔ جی، تب بھی یہ بکری صبح شام اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ تو یہ بات تو بہت ہی حیران کن ہے، یعنی معجزے کا اثر سالوں تک قائم رہا۔ یہ تو خود ایک معجزے کے اندر ایک اور معجزہ ہے۔ اور یہ برکت کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ برکت کوئی ایک لمحے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک جاری رہنے والا فیض ہے۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور واقعے کی یاد دلاتا ہے جہاں دودھ کے ایک پیالے سے اصحاب صفہ کے تمام لوگ سیر ہو گئے تھے۔ اصحاب صفہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غریب اور علم کے پیاسے ساتھی جو مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے۔ جی، اس ایک پیالے سے تقریباً 70 لوگوں نے پیا اور آخر میں پیالہ پھر بھی بھرا ہوا تھا۔ ام مواب کی بکری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ، دونوں واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایمان اور توکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اس سفر میں صرف ایسے ظاہری معجزات ہی نہیں تھے، کچھ غیب سے بھی مدد کے اشارے مل رہے تھے۔ وہ مکہ میں گونجنے والی پراسرار آواز کا کیا معاملہ تھا؟ یہ بھی ایک بہت دلچسپ روایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو قریش کو کچھ دن تک خبر ہی نہ ہوئی کہ آپ کس طرف گئے۔ صحیح۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ اچانک مکہ کے نچلے حصے سے ایک غیبی آواز میں اشعار سنے گئے۔ کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سب لوگ آواز سن رہے تھے۔ جی بالکل۔ اور ان اشعار کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ اللہ ان دو ساتھیوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیموں کے پاس ٹھہرے۔ وہ دونوں نیکی اور بھلائی کے ساتھ وہاں اترے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا۔ تو ان اشعار سے اہل مکہ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس سمت تھا۔ جی، یہ گویا غیب سے آپ کے سفر کی تصدیق اور رہنمائی کی جا رہی تھی۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کو سمیٹیں تو معبد کا قصہ صرف ایک چمتکار کی کہانی نہیں ہے، یہ مہمان نوازی کی طاقت، نیت کی برکت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے گہرے اثر کی ایک مکمل داستان ہے۔ بالکل۔ ایک عورت نے صرف تھکے ہوئے مسافروں کی مدد کرنے کی خواہش کی اور بدلے میں اس کا نام اور اس کی بکری دونوں تاریخ میں امر ہو گئے۔ اور اس میں آج کے دور کے لیے بھی ایک گہری سوچ پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اکثر کمی، قلت اور خود غرضی کا احساس غالب رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے وسائل کو بچانے کی فکر میں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسے میں ایک خشک اور کمزور بکری سے لگاتار سالوں تک دودھ ملنے کا واقعہ ہمیں حقیقی فراوانی اور سخاوت کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہ کہ اصل برکت وسائل کی کثرت میں نہیں بلکہ نیت کے خلوص اور اللہ پر توکل میں ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں خدمت یا مہمان نوازی کا ایک چھوٹا سا خالص عمل غیر متوقع برکتوں کا دروازہ کیسے کھول سکتا ہے۔